دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے دماغ میں چھپی ہوئی وہ طاقت کیا ہے جو آپ کی تقدیر بدل سکے؟ وہ طاقت جو آپ کے ہر فیصلے اور ہر خواب اور ہر ناکامی کے پیچھے چھپی۔ یہ طاقت نظر نہیں آتی مگر اس کے اثرات پوری کائنات میں محسوس کیے جا سکتے۔ ہم بات کر رہے ہیں سب کانشیس مائنڈ کی، یعنی لاشعور کی۔ سائنس کہتی ہے کہ انسان کے شعوری دماغ صرف 5 سے 10% کام کرتا ہے، جبکہ باقی 90% حصہ اس لاشعور کے قبضے میں ہے جو خاموشی سے ہماری سوچ، عادتیں اور قسمت ڈیزائن کر رہا ہے۔ یعنی آپ کی اصل زندگی اس جگہ سے کنٹرول ہو رہی ہے جہاں آپ کی نظر ہی نہیں جاتی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دماغ کی پوشیدہ لہروں کو سمجھ لیا، انہوں نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ ایڈیسن نے ہزاروں ناکامیوں کے باوجود بلب ایجاد کیا۔ آئنسٹائن نے پوری کائنات کے اصولوں کو نئی نظر سے دیکھا، اور صدیوں پہلے ابن سینا نے انسانی ذہن کو بیماریوں اور شفا کا مرکز قرار دیا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم کھولیں گے وہ راز جو لاشعور، دماغی لہروں، مثبت سوچ اور کوانٹم فزکس کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کا دماغ صرف ایک عضو نہیں بلکہ کائنات کے ساتھ جڑا ہوا ایک ریسیور اور ٹرانسمیٹر ہے، اور آخر میں آپ کو وہ عملی طریقے بتائیں گے جن سے آپ اپنی سوچ کو دوبارہ پروگرام کر کے اپنی حقیقت بدل سکتے ہیں۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستوں، لاشعور کو اکثر خاموش انجینئر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو آپ کی روزانہ کی عادات، احساسات اور فیصلوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ نیورو سائنس ریسرچ بتاتی ہے کہ آپ کی زندگی کا تقریباً 95% حصہ لاشعور کے پروگرامز پہ چل رہا ہے۔ مثال کے طور پہ جب آپ گاڑی چلاتے ہیں یا سائیکل پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، آپ کا سب کانشیس مائنڈ خود کار طور پہ یہ کام کروا دیتا ہے۔ یہی اصول جذبات اور خوابوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر لاشعور میں یہ یقین بٹھا دیا جائے کہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا، تو چاہے آپ کتنی ہی محنت کریں، آپ کی اندرونی رکاوٹ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے گی۔ لیکن اگر یہی یقین کہ میں ہر حال میں کامیاب ہوں، تو یہ سوچ آپ کی پوری شخصیت کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ ہمارا دماغ بجلی کی طرح لہریں خارج کرتے ہیں، اور ان لہروں کی مختلف اقسام ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے بیٹا ویوز۔ جب ہم ہوشیار اور مصروف ہوتے ہیں، دماغ بیٹا ویوز خارج کرتا ہے۔ پھر آتی ہیں الفا ویوز، یہ سکون اور تخلیقی صلاحیت کے لمحوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ تھیٹا ویوز، یہ نیند اور گہری توجہ کے دوران نکلتی ہیں اور سب کانشیس کو پروگرام کرنے کے لیے بہترین ہے۔ ڈیلٹا ویوز، یہ گہری نیند میں ظاہر ہوتی ہیں اور جسم کو شفا دیتی ہیں۔ گاما ویوز، یہ اعلیٰ درجے کی بصیرت اور فوکس کی حالت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق روزانہ 10 منٹ کا میڈیٹیشن کرنے سے تھیٹا اور الفا ویوز بڑھتی ہیں، جو دماغ کو تخلیقی سوچ اور مثبت پروگرامنگ کے لیے تیار کرتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے لاشعور کو کس طرح متاثر کریں؟ سب سے مؤثر طریقہ مثبت سوچ ہے۔ جب آپ بار بار ایک مثبت جملہ دہراتے ہیں تو آپ کا لاشعور اسے حقیقت سمجھ لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ روزانہ خود سے کہیں میں پرامن اور کامیاب ہوں، تو کچھ ہی دنوں میں آپ کے رویے اور فیصلے بدلنے لگتے ہیں۔ سائنس اسے نیورو پلاسٹیسٹی، یعنی دماغ کے خلیے خود کو نئے تجربات کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے مثبت عادتیں دہرانے سے آپ کا دماغ نئے نیورونز کے راستے بناتا ہے جو مستقبل کو بدل دیتے ہیں۔ کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز توانائی ہے، چاہے وہ مادہ ہو، روشنی ہو یا آپ کے خیالات ہوں۔ سب کچھ لہروں اور ذرات سے بنا ہے۔ مشہور سائنسدان نکولا ٹیسلا نے کہا تھا، اگر آپ کائنات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو توانائی، فریکوینسی اور وائبریشن کے حوالے سے جب بھی آپ کوئی سوچ پیدا کرتے ہیں تو وہ صرف دماغ میں نہیں رہتی بلکہ ایک فریکوینسی کے طور پہ باہر خارج ہوتی ہے۔ کوانٹم ریسرچ کے مطابق یہ لہریں ارد گرد کے ماحول کو متاثر کرتی ہیں، لیکن اگر آپ کے خیالات مسلسل خوف اور کمی پہ مرکوز ہیں تو آپ انہی حالات کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے خیالات شکر گزاری اور غفور پر مرکوز ہیں تو کائنات آپ کے لیے نئے راستے کھولتی ہے۔ تاریخ کے عظیم دماغ بھی اسی راز کو جانتے تھے۔ ایڈیسن نے 10,000 ناکامیوں کے باوجود یہ یقین رکھا تھا کہ بلب ایجاد ہوگا۔ اس کی ذہنی وائبریشن ہزاروں لوگوں کو متاثر کرتی رہی۔ ہنری فورڈ نے کہا تھا، چاہے آپ سمجھیں کہ آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، دونوں صورتوں میں آپ درست ہیں۔ یہ دراصل لاشعور کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ ابن سینا نے کہا تھا کہ جسم کے امراض اکثر ذہن سے پیدا ہوتے ہیں۔ آج کی جدید سائنس بھی اسے سائیکوسومیٹک بیماری کہتی ہے، یعنی ذہن کا جسم پہ اثر۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی ایک تحقیق میں یہ پایا گیا کہ جو لوگ روزانہ شکر گزاری کا عمل کرتے ہیں ان کے دماغ میں ڈوپامین اور سیروٹونین ہارمون زیادہ پیدا ہوتے ہیں جو خوشی اور سکون لاتے ہیں۔ اسی طرح نیورو سائنس ریسرچ نے ثابت کیا کہ میڈیٹیشن اور مثبت آٹو سجیشن، یعنی بار بار جملے دہرانا، دماغ کے پری فرنٹل کورٹیکس کو مضبوط کرتا ہے، جو فیصلہ سازی اور خود اعتمادی کا مرکز ہے۔ تو دوستوں، اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس علم کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے چند آسان طریقے یہ ہیں۔ صبح کے وقت آٹو سجیشن کریں، جاگتے ہی اپنے مقصد کے جملے 5 بار دہرائیں۔ میڈیٹیشن کریں، دن میں کم از کم 10 منٹ خاموشی میں بیٹھ کے
اپنی سانس پہ توجہ دیں، شکر گزاری کریں۔ رات کو سونے سے پہلے 3 چیزیں لکھیں جن پہ آپ شکر گزار ہیں۔ ویژولائزیشن کریں، آنکھیں بند کر کے اپنی منزل کو یوں دیکھیں جیسے وہ پہلے ہی پوری ہو چکی۔ پازیٹیو ماحول کریٹ کریں، اپنے ارد گرد ان لوگوں کو رکھیں جو آپ کو حوصلہ دیں، نہ کہ آپ کو ڈرائیں۔ تو دوستو، اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کس سمت میں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ آپ کا لاشعور ایک خالی کینوس ہے اور آپ کے خیالات اس پہ رنگ بکھتے۔ دماغی لہریں، مثبت سوچ اور کوانٹم توانائی، یہ سب آپ کے ساتھ ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کس فریکوینسی پہ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، کائنات آپ کو وہی کچھ واپس دیتی ہے جو آپ اندر سے خارج کریں۔ اگر آپ شک اور خوف کو خارج کریں گے تو یہی آپ کو ملے گا، لیکن اگر آپ یقین اور شکر گزاری کی فریکوینسی پہ جئیں گے تو کائنات آپ کو انہی انعامات سے نوازے گی۔ تو دوستوں، اگر آپ کو چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔